اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ سورہ الانبیاء کے تیسرے رکوع کی 30 تا 35 6 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان کا ترجمہ ایسے کیا گیا ہے: کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی؟ کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ ہیں کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے، سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ اور اے نبی، ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے، اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے و برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں شرک کو نگیٹ کیا گیا تھا، اور شفاعت کا جو جھوٹا عقیدہ ہے اس پر چوٹ لگائی گئی تھی۔ آج کی آیات میں اس کو دوسرے انداز سے، یعنی پازیٹیو انداز میں بات رکھی گئی ہے۔ تو قرآن پاک کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کوئی راستہ چھوڑتا نہیں ہے اپنے مخالفین کے لیے کہ ان کو مطمئن کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ الگ بات ہے کہ ضد اور ہر دھرمی میں کوئی شخص بات نہ مانے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہر طریقے سے مطمئن کرتا ہے۔ تو یہ آج کی آیات میں پہلا ایک حصہ ہے، ایک دوسرا حصہ ہے، دو حصے ہیں، دو کمپوننٹس ہیں۔ تو پہلا کمپوننٹ جو ہے، جو 4 آیات پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے اس بات میں، ثبوت میں، پروف میں کچھ دلائل دیے ہیں، اور توحید کو اس طریقے سے، یعنی اس شکل میں پیش کیا ہے، اور وہ ہی ایک قرآن پاک کا طریقہ ہے کہ جو اللہ ہے
وہ خالق اور مالک اور حاکم اور رازق اور قدیر اور حکیم اور رحیم ہے، یعنی جو بھی صفات 90 صفات ہم کہتے ہیں، بے شمار صفات والا ہے. اس میں بڑی بڑی صفات میں قدرت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کا علم ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی رحمت ہے. تو یہ رحمت اور حکمت اور ربوبیت اور قدرت، یہ 4 صفات بڑی اور ایک علم، 5، یہ 5 صفات سے ثبوت فراہم کرتا ہے قرآن پاک کہ جس خدا کی یہ خوبی ہے، یہ صفات ہیں، اس کو ہی پوجنا چاہیے، اسی کو ماننا چاہیے. ایک چیز اور ہے، دوسری چیز توحید، یعنی ایک خدا کی پرستش، ایک خدا کی عبادت کا نام ہے. تو یہ خاص طور سے یہاں پر قرآن پاک پوری سورہ میں خاص طور سے آپ دیکھیں گے فوکس ہے یہ کہ زمین اور آسمان 2 ہیں، جس کو 2 الگ سمجھا جاتا ہے، 2 بڑی الگ چیزیں سمجھا جاتا ہے. دنیا کے انسانوں نے ان کو الگ، اس کا امتیاز کر کے دونوں کو الگ چیز سمجھا ہے. تو اس کے 2 خدا کم سے کم مانے ہیں. اس لیے قرآن میں اس سورہ میں خاص طور سے کہا گیا ہے کہ اس کائنات کے 2 خدا ہوتے تو زمین میں فساد مچ گیا ہوتا. آج بھی غور کیجئے آپ، آج کی آیات میں بھی اسی کو دوسرے انداز سے پیش کیا گیا ہے. تو زمین اور آسمان 2 خداؤں کی ملکیت نہیں ہیں، ان کے 2 خدا نہیں ہیں، ان دونوں کا خدا ایک ہی ہے. یہ بات آج بھی آپ دیکھیں گے، ہر طریقے سے آپ دیکھیں گے، ہر آیت میں وہی بات پیش کی جا رہی ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کی حکمت کو، اس کی ربوبیت کو، اس کی رحمت کو ان آیات کی روشنی میں، یعنی ان نشانیوں میں غور کریں ہم جو آج کی آیات ہیں. یعنی قدرت ہے اس کی، اس نے دونوں کو بنایا اور اس بنانے کے ذریعے سے وہ چاہتا ہے کہ انسانوں کی پرورش کرے، انسانوں کی خدمت کرے، انسانوں کے لیے ان کو منفعت بخش بنا دیا. یہ مقصد ہوتا ہے، یہ ربوبیت ہے. ان انسانوں کے لیے بنایا اس نے زمین اور آسمان کو. پھر یہ اللہ کی رحمت اور کرم کا تقاضا تھا کہ اس نے ایسا بنایا. یہ دوسری بات ہے اس کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو کیسے بنانا چاہیے، یہ اس کے علم کا تقاضا بھی تھا. تو اس کی رحمت کا، اس کی قدرت کا، اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے جو یہ کائنات ہمارے سامنے ہمارے لیے منفعت بخش بن گئی ہے. ہر طریقے سے یا تو وہ ہماری خدمت کر رہی ہے بالکل بالواسطہ یا بلا واسطہ، وہ خدمت میں لگی ہوئی ہے. وہ خدمت میں کیوں لگی ہوئی ہے؟ آخر ان کو کیا ضرورت تھی خدمت میں لگتی وہ؟ اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی خدا ہے بنانے والا ہے. یہ تمام باتیں انہی آیات میں ہوتی ہیں اور یہی بات پیش کرتا ہے قرآن پاک. اب ایک بات دوسری اور عرض کر دوں، تمہیدی بات یہ بھی ہے کہ ہر زمانے میں زمین اور آسمان کے، یعنی زمین کی جو بھی چیزیں ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں تصورات ہوتے ہیں. وہ تصورات گمان پر بھی مبنی ہوتے ہیں، تجربات پر، مشاہدے پر بھی مبنی ہوتے ہیں. جیسا جس علم آگے بڑھتا ہے اس کے بارے میں کچھ دوسرا نیا نظریہ، نیا تصور پیش ہوتا ہے، آتا ہے. تو ایسے ہی زمین اور آسمان کے یعنی جو خلقت کے بارے میں ہے، اس کے بنانے کے بارے میں، کریشن کے بارے میں ہے. وہ پہلے ایک اس کا تصور تھا، ایک دھندلا سا تصور تھا. ظاہر ہے اس کے جو تجرباتی علم ہے اس کا وہ بہت ہی ابتدائی تھا. اور پھر اور تجرباتی، یعنی ٹیلیسکوپ سے دیکھنا شروع کر دیا، کچھ پریکٹیکل کیے گئے تو کچھ اور نئے ڈائمنشنز کے پتہ چلے تو اور طریقے سے معلوم ہوا. اس کے معنی یہ نہیں ہے پرفیکٹ ہو گیا. اب سے زیادہ اچھے جب انسٹرومنٹ آئیں گے تو اس کے اور فیسز سامنے آ جائیں گے. اللہ کی کائنات بہت بڑی ہے، قیامت تک اس کے نئے فیسز سامنے آئیں گے. تو یہ کہنا کہ آج جو بات ہے وہ حق ہے، پہلی بات جو تھی وہ غلط تھی، یہ بھی غلط ہے. اور پہلے بات جو تھی وہ بھی تصور پر مبنی تھی، خیال تھا. آج بھی کچھ نہ کسی تصور پر ہی مبنی ہے. نظریہ آج بھی ہے، پہلے بھی نظریہ تھا. اس لیے کہ کائنات بن گئی پہلے، اب دوبارہ سے ایکسپیریمنٹ ہمارے سامنے تو نہیں ہو رہا نا. ایکسپیریمنٹ اللہ رب کریم نے کیا، جیسے بھی کیا ہم نہیں جانتے، ہم تو سوچتے ہیں، تھنک کرتے ہیں. لیکن پہلے سے اب کے سائنسی خیال میں ذرا بہتری تو ضرور آئی ہوگی، اس میں دو رائے نہیں ہے. علم بڑھتا ہے آگے.
تو اس زمانے کا اور آج کا، اس زمانے میں بھی اس قرآن نے لوگوں کو کنونس کیا، اور آج بھی یہی قرآن اسی سائنس کی روشنی میں کنونس کر رہی ہے، بلکہ زیادہ اچھا کنونس کر رہی ہے۔ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، یعنی اس زمانے میں جتنا کنونس کرتی تھی اور لوگ اس قرآن کے قریب آتے تھے، آج بھی اتنے بلکہ اس سے زیادہ قریب آنے کے چانسز ہیں، اسی سائنس کی روشنی میں، جو علم سائنس جو کہ زیادہ تر ملحد ہے، بلکہ ملحد ہی ہے، ایتھیسٹک یعنی فلسفی ہے سائنس کی، اس کے باوجود تجربات میں اپنے جس ویو سے قرآن پیش کرتا ہے، اس کے لحاظ سے اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن پاک کا معجزہ، اس کا قرآن پاک کا اعجاز کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا اعجاز جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ بڑھ رہا ہے، زیادہ بہتر طریقے سے قرآن پاک کنونس کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا ہے سورہ حامیم السجدہ کی 53ویں آیت میں کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان کو عنقریب آفاق اور انفس میں نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک ان کو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن برحق ہے۔ یعنی یہ چیلنج ہے قرآن کر رہا ہے، یہ پیشن گوئی کر رہا ہے، قرآن پیشن گوئی کر رہا ہے، یہ پیشن گوئی زیادہ بہتر طریقے سے یعنی وہ ہوتی چلی جا رہی ہے، ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ہے ایک بات جو قرآن کی بات ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیے قرآن پاک میں جو جس طریقے سے بات شروع ہوئی ہے، اب بات کیا کی گئی ہے کہ اولم یر الذین کفروا، کیا یہ انکار کرنے والے، کفر کرنے والے نہیں غور کرتے؟ یرا کا مطلب یہ غور نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں کا مطلب غور نہیں کرتے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اب اس زمانے کا ویو جو ہوگا اس لحاظ سے سوچ رہے ہوں گے وہ لوگ، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تفسیر اگر اس کی منقول ہوتی تو وہ بات آمنا وصدقنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور اپنے حبیب کو جیسے اور حقائق بتا رہا تھا یہ بھی بتاتا، تو صحیح بات ہوتی، تو اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ لیکن حضور سے کوئی تفسیر اس کی ثابت نہیں ہے۔ اب حضور صرف ایک حضور ہیں جو حامل نبوت ہیں، باقی کوئی بھی صحیح، خاص طور سے مشاہداتی میدان میں سب برابر ہیں۔ بلکہ میں تو عرض کروں گا کہ آج کل کے لوگ زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ انہوں نے مشاہدہ سائنسی آسپیکٹ سے انسٹرومنٹل زیادہ بہتر کیا ہے، ان کا علم زیادہ بہتر ہو گیا ہے۔ تو دو ہیں میدان سمجھنے کی بھی قرآن کا، ایک تو اسپریچول آسپیکٹ ہوتا ہے، اس میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن ایک میٹیریل آسپیکٹ، ایک دنیا کو سمجھنے کا، اس میٹیریل آسپیکٹ کے لحاظ سے قرآن بات کرتا ہوتا ہے۔ تو علم آگے بڑھ رہا ہے، سائنس آگے بڑھ رہی ہے، تو جیسے سائنس نئے اور فیسز سامنے لا رہی ہے، اس کے لحاظ سے زیادہ نکھر کر کے علم آ رہا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کو اگر مطمئن کر رہا تھا قرآن، آج بھی مطمئن کر رہا ہے، تو یہ اس کا معجزہ ہے۔ تو اب قرآن یہ کہہ رہا ہے، اس زمانے کے لحاظ سے کہہ رہا تھا ظاہر اس زمانے میں، اور آج بھی کہہ رہا ہے ہم سے، اور قیامت تک کہے گا لوگوں سے یہی بات، اور سب کے قرآن سب کے سامنے یہی رہے گا۔ لوگ انکار کر رہے ہیں، انکار کس کا کر رہے ہیں؟ رسول کا۔ بہت بنیادی بات کیا ہے؟ رسول جو ہے وہ جو ہے ایک دعوت کو لے کے آتا ہے، تحریک اسی کی طرف سے پیش ہوتی ہے، وہی جو ہے اپنے رب کو بتاتا ہے، اس کائنات کے خالق کو بتاتا ہے، رسول ہی بتاتا ہے۔ تو پہلا جو سامنے شخص ہوتا ہے وہ تو رسول ہی ہوتا ہے۔ تو ایمان تو رسول پر ہی لاتے ہیں ہر زمانے کو لوگ، کوئی بھی کہے، میں کہوں آپ کہیں نہیں کہیں، یعنی میں بھی اگر آپ کی بات پہ یقین کروں گا تو آپ کی بات پہ یقین کروں گا، تو جو سامنے ہوتا ہے شخص اسی پر یقین کیا جاتا ہے۔ تو صداقت اور امانت تو رسول کی ہوتی ہے جس پر ایمان لانا ہوتا ہے، لیکن انسان کے اندر اپنے بہت سے میلانات ہوتے ہیں، بہت سے گمان ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، نظریے ہوتے ہیں، وہ اس کے لحاظ سے بھی تو تھنک کرتا ہوتا ہے۔ تو دو باتیں ہوئیں، ایک تو رسول کی صداقت اور امانت ہے، اور ایک طرف اپنا خیال اور گمان ہے۔ میرے خیال و گمان سے بھی اگر وہ چیز ثابت نہیں ہو رہی ہے تو میں نہیں مانوں گا، کچھ بھی ہو، میرے سمجھ نہیں آ رہی بات، یہی تو کہیں گے نا ہم لوگ، ہاں میرے سمجھ نہیں آ رہی بات۔ حالانکہ رسول کو اس بنا پر سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ سچا ہے، لیکن یہ ہماری کمزوری ہے، انسانوں کی کمزوری، کہ وہ اپنے گمان پر یقین کرتا ہے۔ کتنا ہی پکی بات ہو، وہ
اگر شک میں ہے تو یہ کہے گا نہیں میرے سے بات نہیں آ رہی، سامنے کوئی کتنا ہی کیسے ہی شخص کیوں نہ ہو۔ یہ بہت دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو سلیم القلب لوگ ہوتے ہیں، جو رسول کی بات کو ویسے ہی مان لیتے ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ہوں گے صرف، ہے کہ نہیں، جو شک نہیں کرتے۔ تو اس کے بعد ایک حضرت عمر بھی ہیں جو یعنی جو آپ کے معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ پر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو سوچئے دونوں قسم کے صحابی ہیں اور دونوں بہت قریب ہیں، ایک پہلا ہے خلیفہ اور دوسرا پھر خلیفہ حضرت عمر ہے، دونوں ہمارے سامنے ماڈل ہیں، بالکل ماڈل سامنے یاد رکھیے گا۔ ایک ماڈل یہ کہہ رہا ہے آمنا و صدقنا، معراج کو دیکھا بغیر کسی شک کے مان لیا، ایک وہ شخص ہے کہ اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ صلح حدیبیہ میں یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، خوب جانتا ہے کون کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے۔ تو اس زمانے میں یہ ایک عقیدہ تھا کہ زمین اور آسمان دونوں باہم ملے ہوئے تھے، آج بھی یہی ہے عقیدہ۔ وہ عقیدہ کہیں گے اس کو، نظریہ کہہ لیجئے، نظریہ تھا، کیونکہ یہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، مطلب نظریہ تھا۔ کوئی مذہب کی چیز ہو تو عقیدہ کہلاتا ہے، مذہبی بات تو تھی نہیں، یہ نظریہ تھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، آج بھی یہی کہہ رہے ہیں، ایک تودہ تھا، ایک ماس تھا، اور کانتا رقن ففتقناہما، دونوں ملے ہوئے تھے، ملصق تھے ایک ساتھ میں، ایک ماس تھا، فیوز تھے بالکل دونوں آپس میں، اور دونوں کسی طریقے سے الگ ہو گئے۔ بگ بینگ کی تھیوری آتی ہے، اس زمانے میں بگ بینگ کی تھیوری نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پہلے ملے ہوئے تھے زمین اور آسمان، وہ ان کا خیال بھی یہی تھا، ملے ہوئے تھے، اور لیکن اس کے ساتھ میں اس کا ایک اسپریچول آسپیکٹ ان کے پاس اور تھا۔ وہ اسپریچول آسپیکٹ یہ تھا کہ وہ اس کو پانی کی بارش کے ساتھ جوڑا کرتے تھے۔ پانی کی بارش کا مطلب کیا ہوا، ان کے ہاں یہ خیال تھا کہ یہ آج جو بارشیں ہو رہی ہیں پہلے بارشیں نہیں ہوتی تھی، اس میں بھی دو عقیدے نظر آ رہے تھے مجھے، وہاں پر بھی دو چیزیں نظر آتی ہیں کہ مطلب پہلے بارشیں نہیں ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے بہت دنوں تک بالکل بیرن زمین رکھی، ان کا کہنا یہ تھا، اور اس کے بعد جو ہے بارشیں ہونا شروع ہو گئیں آسمان سے۔ انہوں نے کہا آسمان کا منہ بند تھا اور زمین کا بھی منہ بند تھا، دونوں بند تھے، اور اس کے بعد بارشیں شروع ہو گئیں۔ وہ اس کے ایسا کیوں کہتے تھے، اس کا اسپریچول آسپیکٹ کیوں ہے، کیونکہ اگلے آیت کا ٹکڑا جو ہے وہ جعلنا من الماء کل شیء حی ہے، ہم نے پانی سے ہر چیز کو، ہر زندہ چیز کو بنایا، اگا دیا، اٹھا دیا۔ تو یہ جو ٹکڑا ہے اس کے اندر، وہ اس ٹکڑے کو اس اسپریچول آسپیکٹ سے تقویت مل جاتی ہے ان کی۔ لیکن بات یہی ہے کہ دونوں ملے ہوئے تھے اور ایک کسی وقت میں بھی وہ الگ ہو گئے، الگ ہو گئے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ منہ بند تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش ہونے لگی۔ آج کے لوگوں کا جو سائنس کی طرف جن کا میلان ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کیا چیز ہے، بہرحال پوری کائنات ہے، ایک بگ بینگ ہوا اور سارے کرے الگ الگ ہو گئے، گلیکشیل باڈیز الگ ہو گئیں، زمین الگ ہو گئی، زمین کے علاوہ باقی گلیکشیل باڈیز الگ ہو گئیں۔ یہ اپنی جگہ پر درست ہے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو قرآن آج کی بات کو بھی اتنا ہی وہ کر رہا ہے، تقویت دے رہا ہے، ان کو مطمئن کر رہا ہے۔ تقویت کسی کو نہیں دیتا، کوئی سائنس کی کتاب تھوڑی ہے قرآن، وہ تقویت نہیں دیتا، وہ ان لوگوں کو مطمئن کر رہا ہے جو سائنسی مزاج کے لوگ ہیں۔ یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آج کے سائنسی مزاج کے لوگ، اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کو مطمئن کر رہا تھا وہ، یہ ہے بہت بڑا، یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ اس پہ غور کیا کیجئے کہ اس زمانے بھی مطمئن کر رہا تھا اور آج بھی مطمئن کر رہا ہے، اور آج زیادہ بہتر طریقے سے مطمئن کر رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اس زمانے میں لوگوں نے زیادہ سے زیادہ یہ سمجھا تھا کہ مادہ منویہ سے انسان بنا، سبھی کے سب بنے، ایسی بنے۔ آج کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ایوولوشن کے کانسیپٹ سے کہ زمین جو ہے پریمارڈیل ایک سوپ تھا ایک، اور اس میں انسان ہلکے جاندار لیونگ بینگ پیدا ہو گئی اور آگے بڑھی۔ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ بہرحال قرآن دونوں کو مطمئن کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں نے بتایا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہتا ہی نہیں کون صحیح کون غلط ہے، وہ تو اپنی بات کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اے انسانوں تم ہماری بات کو مان لو، چاہے تمہارا خیال کوئی بھی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تمہارا کوئی بھی آسپیکٹ ہو، یعنی تمہارے زمانے کا کوئی بھی نظریہ ہو، یعنی میں ایسا کلام، اللہ رب کریم کہہ رہا ہے میں ایسا کلام پیش کر رہا ہوں ہر زمانے میں تمہیں مطمئن کر دے گا، یہ کہنا ہے۔ تو آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیز پانی سے پیدا ہوئی اور پانی
غالب حصہ بھی ہے اس کا 70% سے زیادہ، 75% سے زیادہ ہر سیل کا میں پانی ہوتا ہے، اس میں بھی دو رائے نہیں ہے. ہر حی چیز جو ہے، جو زندہ چیز ہے، وہ پانی ہی اس کے اندر غالب ہے. پانی میں ایوولوشن بھی اس کا ہوا ہے. اور پانی کو اس زمانے میں سوچیں تو مادہ منویہ بھی پانی ہوتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے. پھر مگر وہ کہنا کیا چاہتا ہے، وہ افلا یؤمنون، یہ ہے امپارٹنٹ بات. پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اس کائنات کو تمہارے لیے اس طریقے سے بنایا کہ تمہارے لیے ہر چیز بہتر طریقے سے کام آ رہی ہے، تو تم اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے اور اپنے رب کی معرفت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ پھر فرمایا وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ. اب اس بات کو اتنا نہیں کھولا تھا وہ، تو پھر اور کھولتا ہے. اس میں ذرا سا کچھ لوگوں کے لیے ابہام ہو سکتا تھا، اس کو کھول دیا. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں رباسیہ یعنی پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ تمہیں یہ زمین لے کر لڑھک نہ جائے. اب یہ تو بہت آگے کا، یعنی قرآن سے کے زمانے سے بہت آگے کا ویو ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے. اس زمانے میں تو قرآن نے جو بات کہہ دی، حقیقت یہ ہے جو یہاں کے سائنس کے جیولوجسٹ ہیں جو جانتے ہیں کہ اس زمانے میں سوچا بھی نہیں آ سکتا تھا کہ زمین لے کے لڑک سکتی ہے. یعنی اس کو لڑکنا کیا مطلب؟ اور یہ پہاڑوں کو کھوٹوں کی طرح میخ بتا دیا ہے. اوتادن قرآن نے کہا ہے اس کو، اوتاد ہیں. آج کیا پتہ چلا؟ آج معلوم ہوا کہ یہ پہاڑ جو ہیں یعنی حقیقت میں زمین کی ایکسٹیسی، یعنی جو ایک طریقے کی امبیلنس ہوتا ہے، بیلنس بگڑ جاتا ہے زمین کا، بگڑ سکتا ہے اور زلزلے آ سکتے ہیں، زیادہ زلزلے آ سکتے ہیں. ان کو روکنے میں یہ پہاڑ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ ہے ربوبیت میرے رب کی. یعنی کیا کر رہے ہیں؟ پہاڑ اس زمین میں اس طریقے سے گڑے ہوئے ہیں کہ زمین کا توازن قائم کر رہے ہیں، بیلنس قائم کر رہے ہیں. ورنہ زمین ایسے بیلنس وے میں جو ہے اپنے جس طریقے سے ہے ویسی نہ ہوتی. اب اور بتائیں آپ کو کہ میخ کا ذکر بتایا، اوتادن قرآن نے کہا ہے تو معلوم ہے ایوریسٹ جو ہے 9 کلومیٹر اونچا ہے ہمارا، لیکن زمین کے اندر اس کی جڑیں 130 کلومیٹر تک ہیں. میخ اس سے زیادہ اور کیا ہوگی آپ بتائیں؟ میخ بھی جب گاڑتے ہیں آپ تو اتنا حصہ اس کا سامنے اوپر رہتا ہے. ضرور جب کسی جانور کے لیے کھوٹا باندھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے، خاص طور سے اونٹ کے لیے وہ اتنا سا ہوتا ہے اور زمین میں بہت گڑا ہوا ہوتا ہے. بالکل ایسے پہاڑ ہیں کہ اوپر جو ہے وہ بہت کم ہے، یعنی 9 کلومیٹر ایوریج سب سے بڑا اونچا پہاڑ جو ہے، اور 130 کلومیٹر نیچے ہے. تو کس طریقے سے میخ سے زیادہ بہتر کانسیپٹ نہیں اور ہو سکتا جو قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور اسی زمین میں اور زمین کے ساتھ پہاڑوں کا ذکر کیوں کو چل رہا ہے؟ تو پہاڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے، درے بنائے. اب کون نہیں جانتا یہ درے بنائے؟ کہاں پہاڑ کہاں درے؟ آپ سوچیں کبھی اپوزٹ بات ہے کہ نہیں کہ پہاڑ جیسا پتھر اس کے اندر درے ہوں، راستے ہوں اور خوب کھلے ہوئے راستے ہوں، فجاجن خوب کھلے ہوئے راستے ہوں. یہ اللہ رب کریم کا کرم ہی تو تھا، احسانی تو تھا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارا رب ایسا ہے، تم اس کو کیوں نہیں مانتے؟ لیکن یہاں دوسری بات ہے لعلہم یہتدون. یہ دو معنی ہے کلمہ. مطلب یہ ہے کہ راستے کھلے ہوئے تھے تاکہ یہ لوگ پہاڑوں کے ذریعے سے پورے اپنے ذریعہ معاش استعمال کرتے، جیسے چاہتے نکلتے جاتے، ہر جگہ جاتے، پھنسے نہ رہتے بلکہ ہر جگہ اپنے زمین میں پھیلتے. لیکن دوسری طرف اس کے معنی یہ ہیں کہ اس سے ذریعے سے ہدایت حاصل کر لیتے. کیوں؟ کیسے؟ اللہ رب کریم کی ربوبیت کے ذریعے سے ان پہاڑوں کے اندر جو انہیں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے لیے اتنا بڑا کرم کیا ہے، احسان کیا ہے، زمین کے ساتھ خاص طور سے جو کام کیا ہے کہ انہیں توازن قائم کرنے کے لیے ان کو بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے ذریعے سے کیا کیا کچھ نہیں ہوتا اس میں پہاڑوں کے اندر، کیا کچھ ربوبیت کے سامان نہیں رکھے اللہ تعالیٰ نے، اس کے ذریعے سے انسان ہدایت حاصل کرتا. تو یہاں بھی ہدایت کی بات ہے، انہیں توحیدی کی دلیل ہے. دونوں میں کہنا ہے قرآن میں توحیدی کی دلیل، یعنی تمہارا رب ایسا ہے جو قدرت والا بھی ہے، رحمت والا بھی ہے، کرم والا بھی ہے، تو تم کیوں نہیں مانتے اس کو؟
اور دوسرے خداؤں کو کیوں مانتے ہو؟ مطلب کہنا ہے تم خدا زمین کا اور آسمان کا دو خدا کیوں مانتے ہو؟ یہاں دو خدا کیوں مانتے ہو کہ بات بہت بنیادی ہے. یعنی آسمان سے پانی برستا ہے زمین والوں کے لیے، زمین منہ کھول دیتی ہے. یہ ہے بات جو کہنے کی تھی، جو میں وہاں چھوڑ دیا میں نے. آسمان سے پانی جب برستا ہے زمین منہ کھول دیتی ہے اور اس کے ذریعے سے نباتات پوری دنیا میں یعنی اگ جاتی ہے. اور نباتات مطلب وہ یعنی لیونگ بینگ ایک دم جو ہیں، زمین مردہ سے زندہ ہو جاتی ہے کہتے ہیں اس کو. تو یہ ہے طرف. تو خدا آسمان کا جو تھا وہ پانی برسا رہا تھا. اگر وہ الگ ہوتا تو زمین کے لیے کیوں برساتا؟ اور زمین کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے. یہ ہے وہ بات جو بہت بنیادی نوعیت کی ہے. اس سے پہلے کہ وہی تو بات ہے دو خدا ہوتے تو فساد مچ جاتا. اب یہاں پر تیسری بات جو فرمائی گئی بہت بنیادی، وہ جعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون، اور ہم نے بنایا آسمان کو ایک محفوظ چھت کی طرح. اب دیکھیے اس زمانے کے لوگوں نے بیچاروں نے سمجھا ہوگا، کیا سمجھا ہوگا؟ ہاں نیلگو آسمان ہے، بہت اچھا آسمان ہے، اور اس سے اب مجھے نہیں پتا کہ کتنا تھنک کر سکتے ہوں گے وہ لوگ. لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر جو ڈفرینٹ قسم کے جو آپ کے اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹیو شیلڈس اور لیئرز بنا دیے ہیں. اوزون لیئر بنائی، اوزون لیئر سے جو ہے آپ کا الٹرا وائلٹ ریز اس سے رک جاتی ہیں، ایک سقف محفوظ بن گئی. اس کی طریقے ایک میگنیٹو اسفیئر ہے، ایک آئنو اسفیئر، سب کے سب جتنے بھی اسفیئر سو کالڈ اسفیئر ہیں. ایک میگنیٹو اسفیئر ہے، وہ اس کو جو ہے ہمارے اوپر سے جو آپ کے سولر اسٹارم آتے ہیں اس کو روک لیتا ہے. سولر اسٹارم آتے ہیں اس کو روک لیتا ہے، میگنیٹو اسفیئر اس سے رک جاتا ہے. آئنو اسفیئر ہے، اوپر کی جو بہت مائنس ڈگری کی جو ہے بہت ہی ٹھنڈک ہے اسپیس کی، اس سے اس کا انسولیشن کرتا ہے آئنو اسفیئر. سمجھے آپ کے؟ اور صاحب ایک دو باتیں نہیں ہیں، مطلب کہنے کا ہر اسفیئر ہر ایک چیز جو ہے وہ ایک سقف محفوظ بنی ہوئی، ایک بہترین چھت کی طرح ہمیں محفوظ کر رہی ہوتی ہے، حفاظت کر رہی ہوتی ہے ہماری. تو یہ صرف میٹیریل ٹرم میں بات بتا رہا ہوں میں، کیونکہ میں اور آپ آج کل کے لوگ جو ہیں ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کیا کیا حفاظت کے سامان ہوں گے، ہے کہ نہیں؟ اس کا اسپریچول آسپیکٹ ایک لے لیں اگر تو شہاب ثاقب بظاہر تو شہاب میٹیورس ہیں، ان سے بھی حفاظت آج بھی ہوتی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. یعنی ایٹماسفیئر میں جل جاتے ہیں وہ، لیکن وہ شیطان کو بھگانے کا ذریعہ ہوتے ہیں. یہ اسپریچول آسپیکٹ ہے، یہ ہمیں یقین کرنا ہوتا ہے. اس زمانے کے لوگوں کے اندر یہ خیال تھا، وہ بھی جانتے تھے، وہ کہتے تھے اوپر چلے جاتے ہیں شیطان اور ان سے یہ ہوتا ہے، ان کا بھی خیال تھا. تو چاہے وہ قرآن کو مانتے ہو نہ مانتے ہو، مگر اتنی بات وہ بھی سمجھتے تھے کہ شیطان کو بھگانے کا ذریعہ ہے شاید یہ جو تارے ٹوٹتے ہیں، جو ان کی نظر میں ایسے ہی تھا. وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، پھر بھی یہ لوگ ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. اعراض کا مطلب توجہ نہیں دیتے، غور نہیں کرتے. آیات کیا ہوتی ہیں؟ نشانی ہیں. یعنی میری ربوبیت، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری ربوبیت کی نشانی، میری توحید کی نشانی، میری قدرت کی نشانی، میری حکمت کی نشانی، میری رحمت کی نشانی، ساری کی ساری نشانیاں ہیں. پھر بھی یہ اعراض کر رہے ہیں. اس سے انکار کر سکتا ہے کوئی؟ ان اللہ رب کریم نے ایک ایسی محفوظ چھت بنا دی، بہترین چھت بنا دی، ایسی چھت بنا دی کہ نہ کوئی اس کے ستون ہے نہ کچھ، اور اس طریقے سے پیارے انداز سے ہماری حفاظت اللہ رب کریم کرا رہا ہے. تو یہ یاد دلا رہا ہے کہ تم اس رب کی پرستش عبادت کیوں نہیں کرتے، تم کیوں اس کے علاوہ دوسرے خداؤں کو مانتے ہو. پھر اگلی آیت میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ایک یعنی اسی آسمان کا ذکر کر کے اس میں ایک دوسری نشانی کی طرف توجہ دلا دی. پہلے آسمان کو بتایا کہ سقف محفوظ ہے، ایک محفوظ چھت ہے. اب اسی آسمان میں اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند جو بنائے ہیں اور چل رہے ہیں اس کے اندر، ان کا ذکر کر دیا. اور وہ بھی اس زمانے سے ہزاروں سال آگے کا ویو ہے. کلن فی فلک یسبحون جو کہا ہے، ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے اور گھوم رہا ہے. یسبحون جو ہے، اب یسبحون اس زمانے میں لوگ سمجھے ہی نہیں، وہ سمجھتے فلک
ایک چیز ہے بالکل، اس میں تارے جڑے ہوئے ہیں، اس زمانے کے لوگ یہ سمجھتے تھے، اور فلک گھوم رہا تھا، تو فلک گھومنے میں تارے جڑ گئے جب یہ، تو باقی تو الگ الگ طریقے سے تو نہیں چلیں گے، ایک ہی جگہ رہیں گے وہ. لیکن اب قرآن یہ کہہ رہا تھا اس وقت بھی کلن فی فلک، ہر ایک اپنے اپنے فلک میں گھوم رہا ہے. تو فلک سب کا الگ ہونا تھا، فلک کا مطلب مدار، ہر ایک کا مدار الگ تھا، تو ہر ایک اپنے اپنے مدار. لیکن قرآن پاک جو اور کہنا چاہتا ہے اس پہ بھی غور کیجیے، وہ یہ کہ یہ ایسا کیوں ہوتا. ایسا جب ہی ہو سکتا ہے جب ان کے بنانے والا رب جو ہے ان کو پورے طریقے سے اس کے کنٹرول، اس کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا پورا، اور وہ جیسا چاہتا ایسا کرتا. اگر یہ خود ہوتے ایشور اور پرمیشور اور خدا، سورج و چاند، تو جیسے چاہتے اپنی مرضی سے چلتے؟ نہیں، ایسے نہیں چلتے ہیں. یہ ایسا چلتے ہیں جیسا ان کا رب چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ خود خدا نہیں ہے، بلکہ خدا وہ ہے جس نے ان کو بنایا. یہ کہنا ہے یہاں پر، یہ کہنا ہے. اصلی چیز یہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں اور آج بھی سورج و چاند کو لوگ خدا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ رات اور دن کا نظام جو ہے وہ سورج و چاند اس کے لیے حوالے بنے ہوئے ہیں. ان حوالوں کے ذریعے سے ہم سورج کو سمجھیں اور چاند کو سمجھیں تو پتہ چلے گا ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو کم سے کم اس لیے بنایا تھا کہ ہمارے لیے آرام و آسائش کا سامان بن جائیں، ہماری فرحت کا سامان بن جائیں. رات کو سکون ملے ہمیں، دن کو ہم معاش کے ذریعے سے روشنی میں اپنا کام کر سکیں. سورج و چاند کو بنانے کی ایک حکمت گویا اشارتاً اس میں دی ہے، رات و دن کہہ کر کے. اور کتنی حکمتیں ہیں وہ تو آدمی جب سوچے گا تب پتہ چلے گا، اور پھر بھی پتہ نہیں چلے گا وہ کیا، وہ اس کی بساط کیا. تو فرمایا گیا کہ کل فی فلک یسبحون، اور ہر ایک اپنے اپنے میدان میں ہے، اپنی جگہ پر چل رہا ہے. یعنی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، یکسر منہ، اس میں اندر ذرہ برابر فرق نہیں آتا، اس لیے کہ وہ اپنے رب کا بندہ ہے. ہر مخلوق اپنے رب کا پورا سرونٹ ہے، اس کے کنٹرول میں ہے. اب اس کے بعد یہاں پر آج تک یہ توحید کا ختم ہوا، اور اس کے بعد رسول سے خطاب ہو گیا. اور رسول سے خطاب ایسے نہیں ہے بلکہ بالواسطہ ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر تسلی ہے حضور نبی اکرم کو. تو حضور نبی اکرم کو تسلی دی جا رہی ہے اس بنا پر کہ وہ لوگ مذاق ہی نہیں اڑا رہے تھے. معلوم آپ کو کیا کر رہے تھے؟ ان کی عورتیں کوس رہی تھیں حضور نبی اکرم کو، نعوذ باللہ، کوس رہی تھیں. کوسنے میں کیا کرتے ہیں؟ عورتیں ہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہوتی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ مر کیوں نہیں جاتا، یہی کہتی ہیں، نہیں کہتی ہیں. ایک خاص جملہ عورتوں کے لیے ہے، یہ مرد نہیں کہے گا. مرد اگر کہے گا تو وہ اس کے لیے موضوع نہیں ہے، یہ شان نہیں ہے. تو وہ کوستی تھیں عورتیں، اور مرد تھے چالیں اور سازشیں کرتے تھے اور دھمکیاں دیتے تھے. تو مرد تو دھمکیاں دے رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے، عورتیں کوس رہی تھیں خوب حضور نبی کرم. اور تو اب میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کیا عورتوں کو نہیں دیکھتا کیا؟ بار بار لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کی بات کرتا ہے، مردوں کی بات کرتا ہے. قرآن کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہے مردوں کی بات کرتا ہے. نہیں، وہ سب کی کرتا ہے. اگر مثبت انداز میں مردوں سے بات کرتا ہے تو عورتوں سے بھی کرتا ہے، ایسی منفی انداز میں مردوں سے کرتا ہے تو عورتوں سے بھی کرتا ہے. تو جب وہ کوس نہیں تھیں تو ان کی طرف بھی التفات ہوا کہ تم کوس رہی ہو، ذرا سنو. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں بشر جو ہے وہ ہمیشگی لے کے نہیں آیا. کوئی بھی انسان بشر ہمیشگی لے کر امورٹل ہو کے نہیں آیا. افإن مت، تو اگر آپ مر جائیں گے نبی اکرم تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے کیا؟ مطلب جو کوس نہیں تھی ان سے کہا، یا جو لوگ اس قسم کے لوگ تھے کہ مر جائے یا سازشیں کر رہے تھے کہ پاپ کٹے گا اگر ختم ہو جائیں گے، وہ بھی ایسے سوچ رہے تھے. تو کہا نہیں، نہ تم بچو گے، تمہیں بھی مرنا ہے، ہمارے رسول کو بھی. رسول کو مرنا ہے یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ ایک عقیدہ بہت ہمارے سامنے جڑوں میں پیوست کر رہا ہے. یاد رکھیے
کہ میرا رسول میرا حبیب جو ہے تو حبیب میرا، لیکن اس کو بھی ایک دن مرنا ہے۔ بار بار قرآن نے یہ کہا ہے، یہی کہا ہے، بہت بار کہا ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، بالکل واضح طور سے کہا ماتا، اور سب جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم کی وفات ہوئی، موت ہوئی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ کی پائیں گے، مطلب بیکار تم ایسی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو، اس سے کچھ ہونا نہیں ہے۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، اسی کی تشریح مزید ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نفس کہتے ہیں، نفس سے بنا ہے سانس جس چیز میں آتی ہے، ریسپریشن جسے ہم اپنی سائنس کی دنیا میں، ایک بیالوجی کی دنیا میں بولا کرتے ہیں، تو جس میں ریسپریشن ہے وہ موت کا مزہ چکھے گا، یعنی جو بھی زندہ ہے چیز وہ مرے گی ضرور۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، دیکھو ہم تمہیں اور ان کو اور سب کو خیر و شر سے آزما رہے ہیں، دیکھ لو، غور کر لو، آزما رہے ہیں تمہیں بھی۔ آج تم سمجھتے ہو کہ ہم بہت اچھے ہیں، اور ان کو سمجھتے ہو کہ یہ ان کی حالت خراب ہے، کل الٹا بھی ہو جائے گا، اور الٹا ہوا بالکل دوسرا ہو گیا، تو ایسا ہوگا۔ ہم تو آزما رہے ہیں، تمہیں بھی آزما رہے ہیں، ان کو بھی آزما رہے ہیں، سب کو آزما رہے ہیں، اور جب ہم آزما رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ایک دن ہماری طرف پلٹائے جائیں یہ لوگ، کیونکہ آزمانا بذات خود اس طرف توجہ دلاتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ اس کی سزا و جزا دی جائے، اس کا حساب کتاب لیا جائے۔ آزمایا گیا، امتحان لیا گیا تو رزلٹ بھی آنا چاہیے، رزلٹ آنا چاہیے، پاس فیل بھی ہونا چاہیے، اس کو انعام اور سزا بھی ملنی چاہیے۔ یہی بات ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ کی وجہ بتائی ہے ادھر کہ ہم سب اس لیے آزما رہے ہیں تاکہ ایک دن جزا و سزا دیں گے، ضرور دیں گے۔ تو سوچ لو تم آج، یعنی ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے اور حضور کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، سن لو آج جو تم کر رہے ہو تو ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور ایک دن سزا دیں گے تمہیں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ نبی اکرم ہم خوب دیکھ رہے ہیں، کیا یہ کوس تک رہے ہیں یہ لوگ، آپ ان کی عورتیں کوس رہی ہیں اور ان کے مرد جو ہیں دھمکیاں اور سازشیں کر رہے ہیں، کرنے دو، ہم آپ کو جزا دیں گے انشاءاللہ، ایسی جزا دیں گے کہ آپ نحال ہو جائیں۔ قرآن نے کہا نحال ہو جائیں گے، آپ نحال ہو جائیں گے۔ تو ایسی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ دوحہ میں اور سورہ انشراح میں، ایسی بات کہی ہے حضور، اور سورہ کوثر میں ایسی بات کہی ہے حضور کے لیے کہ آخری بات ہے وہ کہ نحال ہو جائیں گے۔ ترضا وہاں کہا تھا سورہ بدوحہ میں کہ آپ بالکل نحال ہو جائیں گے، اور انا اعطیناک الکوثر میں سب کچھ کہہ دیا کہ ہم نے اتنا دے دیا آپ کو کہ اس سے زیادہ کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تو گویا حضور کے لیے تسلی، حضور کے لیے تسلی، حضور کے واسطے سے اب مجھ پر اور آپ پر بھی یہی آیتیں جو ہیں یہی کہہ رہی ہیں، مطلب یہ ہے کہ اے لوگوں، جو لوگ تکلیف میں آج مخالفتوں کی وجہ سے تکلیف میں ہیں اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کسی کا، اور جو دین کا کام کر رہے ہیں وہ لوگ، تو ان کو جو ہے انشاءاللہ تعالی سکون ملنا چاہیے، ان کو اللہ تعالیٰ نواز دے گا۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ کہا جا رہا ہے، اس زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، ان سے کہا جا رہا ہے، اور ہر زمانے میں داعی جو لوگ ہوتے ہیں، دعوت کا کام کرنے والے، ان کو سکون، اس کے اندر سکون کا سامان ہے، اس کے اندر تسلی کا سامان ہے۔ تو تسلی دی جانی چاہیے، انسان کی کمزوری ہے، اور تنبیہ ملنی چاہیے ان کے لیے جو لوگ جو ہے نہیں ماننے والے ہیں۔ تو قرآن پاک اتنے پیارے انداز سے، پرفیکٹ طریقے سے توازن قائم کرتا ہے، سب لوگوں کو مطمئن کر دیتا ہے، اور سب لوگوں کو جب مطمئن کرتا ہے تو آج سے 1000 سال پہلے کے لوگوں کو مطمئن کرتا ہے، آج کے لوگوں کو بھی مطمئن کرتا ہے، آج سے 1000 سال بعد بھی مطمئن کرے گا۔ یہ میرا یقین ہے، یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، یہ حقیقت ہے۔ جب 1000 سال میں کوئی کمی نہیں مل رہی تو اب کیسے، کیوں، اب کون سا ثبوت ہے؟ کیا کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ 1000 سال سے جب ایک سے ایک بہتر طریقے سے میں نے بتایا، قرآن اور زیادہ بہتر طریقے سے مطمئن کر رہا ہے، تو مجھے امید ہے، اور قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، کہ زیادہ بہتر طریقے سے قرآن پاک کنوینس کرے گا۔ یہ رب کریم نے یہ ہمیں علم جو دیا ہے، یہ سائنس جو دی ہے، اس لیے ہی دی ہے
کہ اپنے کلام کو زیادہ بہتر طریقے سے وہ اس کے انکشاف کرے گا، ان کی حقیقتوں کو کھلوائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔